والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ البقرہ شریف اور اس کی آیت نمبر 67، پارہ نمبر 1 اور اس کا رکوع نمبر 8۔ آج کی یہ آیت پاک بڑی معروف ہے، اور یہ وہ آیت ہے کہ اس کے اندر جو مضمون ہے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ وہ مشہور واقعہ جو بنی اسرائیل کے اندر رونما ہوا، اس وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے جس کو گائے کا واقعہ کہا گیا، چونکہ البقرہ کا لفظی معنی گائے ہے، اور اس سورت کے اندر چونکہ یہ بہت زیادہ معروف ہوا یہ واقعہ، تو اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اب اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آمیل نامی شخص تھا۔ بعض کتب نے آبیل نام لکھا ہے اور بعض نے آمیل لکھا ہے۔ یہ ایک لاولد شخص تھا، اس کی اپنی حقیقی اولاد نہ تھی، لیکن مالدار تھا، جائیداد کا مالک تھا۔ تو اس کا ایک چچا زاد بھائی، یعنی چچا کا بیٹا، اس کے اندر یہ لالچ پیدا ہوا کہ چونکہ یہ لاولد ہے، اس کی حقیقی اولاد تو ہے نہیں، اب اگر یہ فوت ہو گیا تو یہ جائیداد کئی حصوں میں بٹے گی۔ تو اس نے لالچ میں آ کے کیا کیا کہ اس کو قتل کر ڈالا۔ اب دو قسم کی اس کی لالچیں تھی، ایک تو کہ اس کا مال میرے ہاتھ آئے گا، اور دوسرا اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اس کی خاتون سے میں شادی کر لوں۔ وقت کے ساتھ اس نے قتل کر دیا، لیکن چالاکی یہ کی کہ قتل کر کے اس کی لاش کو ایک دوسری بستی کے دروازے پہ جا رکھا۔ رات کے وقت میں قتل کر کے دوسری بستی کے دروازے پہ جا کے اس کی لاش کو پھینک دیا۔ جیسے عمومی طور پہ آپ نے آج بھی اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن حیرت یہ ہوئی کہ اگلی صبح جب ہوئی تو جب لوگوں کو پتہ چلا کہ فلاں شخص قتل ہو گیا، فلاں جگہ پہ اس کی لاش پڑی ہے، تو یہ بھی پہنچ گیا وہاں پہ، اور سب سے زیادہ واویلا، سب سے زیادہ شور یہی شخص کر رہا تھا، حتیٰ کہ اس قتل کا مدعی بھی خود بن گیا، اور اس بستی کے اوپر الزام رکھا کہ اس بستی والوں نے ہمارا یہ آدمی قتل کر ڈالا، اور اس کیس کو خود ہی مدعی بن کر لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا کہ آپ اس کا فیصلہ کریں اور اس بستی والوں سے مجھے قصاص لے کر دیں۔ اس بستی والوں نے میرے عزیز کو، میرے چچا کو مار دیا ہے، اور اس سے قصاص لے کر دیں۔ عمومی طور پہ اس طرح کے حالات آج بھی ہیں۔ کئی واقعات آپ نے بھی سنے ہوں گے، میں نے بھی سنے ہیں، کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جی جو مدعی بن کے پھر رہا تھا، جو سب سے زیادہ شور ڈال رہا تھا،
اس وقوع کا ذمہ دار بھی وہی نکلا، اس کا قاتل بھی وہی نکلا۔ کیوں جی؟ آج کل کے حالات بھی ایسے، آج کل کے حالات۔ یہ چند دن پہلے ایک میں نے واقعہ پڑھا، یہ کانا کے اندر جو واقعہ ہوا، اس بدبخت نے ماں کو مارا، بھائیوں کو مارا، بہنوں کو مارا، 3-4 قتل کیے، اور اگلے دن مدعی بھی خود تھا۔ وہ ایک ہی گھر کا فرد بچا تھا جو مارنے والا، اگلے دن مدعی بھی وہ۔ اس طرح کے کئی واقعات سنے ہوں۔ مطلب کہ یہ ریت آج کی نہیں، یہ بہت پرانی ہے۔ تو قتل بھی اس نے کیا اور اگلے دن مدعی بھی خود بنا، اور سب سے زیادہ شور اور ڈرامہ بھی وہی کر رہا تھا، ہمدرد بھی وہی بن رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس کیس آ گیا کہ آپ دعا کریں، آپ اس مسئلے کا حل دیں اور اس کیس کا فیصلہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک رہنمائی کر اور اس کا فیصلہ کر دیں۔ اب ادھر سے جو جواب آیا وہ اس آیت کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس قوم کو، ان لوگوں کو کہیں کہ ایک گائے لیں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ایک گائے لیں اور اس گائے کو ذبح کریں، ان تذبحوا بقرہ، گائے کو ذبح کریں، اور اس ذبح شدہ گائے کا گوشت اتار کے کچھ حصہ اس مردے کو، اس میت کو ماریں، یہ خود زندہ ہو کر بتائے گا میرا قاتل کون ہے۔ کتنا عجیب واقعہ، کتنا عجیب اور حیرت، یعنی خلاف عقل ہے کہ ایک شخص قتل ہو گیا، موت ہو گئی، مردہ ہو گیا۔ اب کمال یہ ہے، یہ تو رب کی قدرت دیکھے نا، کہ گائے کو بھی ذبح کرنا ہے، گائے کا گوشت اتارنا ہے، اس کا مطلب گائے کی زندگی بھی نہیں رہی، گائے بھی حیات میں نہیں رہی۔ اب کمال یہ ہے، یہی تو وہ قدرت دکھانا چاہتا ہے کہ ایک گائے بھی مردہ ہو گئی، اب مردہ گائے کے گوشت کو اس مردہ پہ مارے، اللہ اس میں حیات دے دے گا، زندگی دے دے گا۔ اب دوسری طرف ایک دوسرا رخ بھی ہے اس واقعے کا، ادھر یہ حکم آ گیا کہ ان کو کہیں کہ ایک گائے لیں، ذبح کریں، اس کا گوشت اس مردے پہ ماریں، یہ زندہ ہو کر بتا دے گا میرا قاتل کون ہے، فیصلہ ہو جائے گا۔ ایک تو اس قوم نے یہاں بے وقوفی یہ کی کہ اس وقت جو بھی گائے پکڑتے اس کو ذبح کرتے، اس کا گوشت لا کے دیتے، اس مردے پہ مارتے، وہ زندہ ہوتا، فیصلہ ہو جاتا۔ لیکن بعض اوقات سوال بندے کو پھنسا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک دکاندار کے پاس مہمان آ گیا، اب مہمان آ گیا، اس نے شاگرد کو آواز دی، جی استاد جی جاؤ بوتل لے کے آؤ۔ اب وہ شاگرد جائے، جو بھی بوتل پکڑ کے لے آئے، مسئلہ حل۔ لیکن اگر شاگرد سوال کرتا ہے استاد جی کون سی لے کے آنی ہے، اب وہ استاد کہے جی کوکا کولا، اب وہ کوکا کولا کا پابند ہو گیا، اب وہ پیپسی نہیں لا سکتا، مرنڈا نہیں لا سکتا، ڈیو نہیں لا سکتا، اب وہ کوکا کولا تلاش کرے گا۔ اگلا سوال بچہ کرتا ہے کہ استاد جی ٹھنڈی لے کے آنی ہے کہ گزارا بھی ہو جائے، کہ یخ ٹھنڈی کے نارمل بھی ہو جائے، وہ کہتا ہے نہیں جی یخ ٹھنڈی لے کے آنی۔ اب یخ ٹھنڈی بھی وہ ڈھونڈے گا۔ اگلا سوال وہ یہ کرتا ہے کہ استاد جی لیٹر والی لاؤں کہ ہاف لیٹر لاؤں، وہ کہتا ہے جی ہاف لیٹر لے کے آنی ہے چونکہ ایک مہمان ہے۔ اگلا سوال وہ یہ کرتا ہے کہ استاد جی ادھر والی دکان سے لے آؤں کہ ادھر والی دکان سے لے آؤں۔ اب آپ اندازہ کریں جتنے وہ سوال کرتا ہے نا، اب استاد نے کہا نہیں جی وہ لیفٹ سائڈ پہ جو دکان ہے اس سے لے کے آنی۔ اب وہ کوکا کولا کا پابند ہو گیا، اب وہ ٹھنڈی کا یخ ٹھنڈی کا پابند ہو گیا، اب وہ ہاف لیٹر کا پابند ہو گیا، اب وہ لیفٹ سائڈ پہ جانے کا پابند ہو گیا۔ اب رائٹ جاتا ہے تو نافرمانی، لیٹر لے کے آتا ہے تو نافرمانی، نارمل لے کے آتا ہے تو نافرمانی، کوئی اور نام سے لے کے آتا ہے تو نافرمانی۔ تو پھنسایا کس نے؟ سوالات نے۔
بنی اسرائیل کے لوگوں کو جب حکم آیا تھا کہ آپ ایسا کریں، ایک گائے لیں، ذبح کریں، چونکہ اس میں مطلقاً یہی حکم تھا، وہ جو بھی گائے پکڑتے اور اس کو جناب ذبح کرتے اور ذبح کر کے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا، لیکن انہوں نے سوالات شروع کر دیے۔ اب سوالات کی تفصیل آگے ہے، وہ آگے اگلی آیات میں آئے گی۔ جو جو سوال کرتے گئے اس کے اوپر پابندی لگتی گئی، اس کی عمر یہ ہو، اس کا رنگ یہ ہو، اس کی خاصیت یہ ہو، اس کی صفتیں یہ ہوں۔ اب وہ جو جو سوال کرتے گئے وہ پھنستے گئے۔ لیکن ایک اس کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک نیک شخص، عادل شخص اور پرہیزگار شخص دوسرے علاقے میں رہتا ہے، وہ بیمار ہو گیا اور قریب المرگ ہے، اور وہ فکر میں ہے کہ میرا بچہ ایک ہے اور بچہ بھی ابھی نابالغ ہے، ناسمجھ ہے، یہ پتہ نہیں اپنی چیزیں سنبھال پائے گا کہ نہیں سنبھال پائے گا، اپنے گھر کو چلا پائے گا کہ نہیں چلا پائے گا۔ ایک بچڑی ہے کہ گائے ہے، چھوٹی بچڑی ہے اس کے پاس، کہا کہ یہ میرا بچہ بھی اس کو بھی سنبھال نہیں سکے گا۔ وہ اس گائے کو لیتا ہے، اس بچڑی کو لیتا ہے اور جنگل میں آ جاتا ہے، گھر والی کو بتا کے آتا ہے کہ اب یہ اس بچے کے لیے ہے لیکن ابھی یہ سنبھال نہیں پائے گا، میں اس بچڑی کو جنگل میں اللہ کی پناہ میں، اللہ کی سپرد میں دے کے آتا ہوں، جب یہ بچہ جوان ہو جائے گا، ظاہر ہے یہ گائے بھی جوان ہو جائے گی، بڑی ہو جائے گی، اس وقت اس کو یہ نشانیاں بتا دینا کہ جنگل میں جا کے اس کو تلاش کر کے لے آئے، پھر یہ اس کی۔ اب وہ جنگل میں گیا اور جا کے کہتا ہے میرے اللہ تو جانتا ہے کہ میرا بچہ ابھی ناسمجھ ہے، نابالغ ہے، چھوٹا ہے، اس کو سنبھال نہیں سکے گا، میں اس جنگل میں تیری پناہ میں تیری سپرد کرتا ہوں، اور یہ امانت ہے کہ کل میرا بیٹا بڑا ہو جائے تو اس کو مل جائے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے نا اور کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ، اللہ میں تیرے اوپر توکل کر کے اس سفر کا آغاز کرنے لگا ہوں، اللہ اس پورے سفر کے لیے اس کا محافظ بن جاتا ہے۔ اب اس شخص نے اللہ کی پناہ میں اللہ کی سپرد کی اور بڑی یقین کے ساتھ، بڑے توکل کے ساتھ، مولا میں تیرے سپرد کرتا ہوں، میرے بچے کی امانت ہے۔ اللہ نے پھر اس کی حفاظت کا ذمہ لیا، اس کی حفاظت کی، بچہ پروان چڑھ گیا۔ ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے باپ نے ایک تیرے لیے امانت چھوڑی ہے، جاؤ جنگل میں تلاش کر کے لاؤ، اس کا یہ کلر، یہ نشانیاں ہیں، اور وہ گائے بھی اب بڑی ہو چکی ہوگی، جاؤ اس کو لے کے آؤ تاکہ اس سے ہم اب فائدہ لیں اور تو بھی اس کو سنبھال سکے گا۔ بچہ گیا، اس گائے کی وہ نشانیاں تلاش کی اور پکڑ کے لے آیا۔ اب گھر کے گزر بسر کے لیے اگلے دن ماں نے کہا کہ بیٹا اب ہمارے حالات اس طرح ہیں کہ کمزور ہیں، اس کو جاؤ بازار میں فروخت کر کے آؤ، اور اس کی قیمت رکھنی ہے 3 اشرفیاں۔ کتنی؟ 3۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب بازار میں اس کا مول لگ جائے اور کوئی گاہک بھی 3 اشرفیوں کا مل جائے، لیکن اس کو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا ہے۔ یہ ماں نے کہا کہ اس کو دینے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا ہے، یہ شرط ہے، میری اجازت کے بغیر نہیں دینی اس کی۔ بچہ بھی تابعدار تھا، بچہ اگلے دن بازار گیا اور ایک گاہک آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ جی کتنی قیمت؟ کہا جی 3 اشرفیاں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی 3 اشرفیاں لے لیں اور گائے دے دیں۔ اس نے کہا نہیں جی نہیں، اگلی شرط بھی ہے، ادھر ہی کھڑے ہو جائیں، میں اپنی ماں سے پوچھ کے آتا ہوں، اپنی ماں سے اجازت لے کے آتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 کی بجائے 4 لے لیں، لیکن یہ کام نہ کریں، پوچھنے والی بات نہ کریں۔ اس نے کہا نہیں نہیں۔ کہا 5 لے لیں، کہا 6 لے لیں، 3 کا ڈبل لے لیں، لیکن ماں سے نہ پوچھو، ابھی دے دو، ابھی لو، ابھی دے دو۔ اس نے کہا آپ جتنا بھی کہیں، 6 بھی کہہ رہے ہیں 3 کی جگہ، لیکن جب تک ماں کی اجازت نہیں ہوگی میں دوں گا نہیں۔ واپس پلٹ گیا۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے تو پھر تیرا میرا سودا کینسل، اب جاؤ واپس گیا، اور شام کو جا کے ماں کو کہتا ہے ماں اس طرح کا منظر ہوا۔ اگلے دن ماں نے کہا بیٹا ایسا کریں، آج اس کی قیمت 6 اشرفیاں رکھیں، لیکن بات وہی ہے کہ جب سودا ہو جائے تو میری اجازت کے بغیر نہیں دینی، مجھ سے پوچھ کے پھر دینی ہے۔
اگلے دن جا کے گیا، پھر ایک گاہک آ گیا اور اس نے آ کے کہا جی کیا قیمت؟ کہا جی 6 اشرفیاں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی لے لیں، ابھی لے لیں؟ کہا نہیں جی پوچھوں گا ماں سے، 7 لے لیں، 8 لے لیں، حتیٰ کہ 12 تک وہ چلا گیا کہ 6 کا ڈبل لے لیں لیکن ماں سے نہ پوچھیں۔ اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، آپ جتنا بھی کہیں جب تک ماں کی اجازت نہیں ہوگی دے نہیں سکتا۔ مول ٹھیک ہے آپ نے زیادہ بھی کہہ دیا لیکن ماں کی اجازت ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ شام کو واپس آ گیا، سودا پھر کینسل ہو گیا، 6 کی جگہ 12 شرفیاں بھی کی آفر آئی لیکن نہ دیا، شام کو آ گیا۔ اب ماں بھی ایک دانش مندانہ سوچ رکھتی تھی، فہم و فراست والی تھی، نظر والی تھی اور سمجھ والی تھی۔ اس نے کہا بیٹا راز کچھ اور ہے، معاملہ کچھ اور ہے، روز ایک ہی طرح کا گاہک مل رہا ہے اور ایک ہی طرح کی بات کرتا ہے کہ جی 3 کی جگہ 6 لے لیں لیکن مت پوچھے، 6 کی جگہ 12 لے لیکن مت پوچھے، یہ بات کچھ اور ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے، وہ عام گاہک نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو گاہک کے روپ میں آتا ہے۔ اب صبح آپ نے جانا ہے گائے لے کر، اب قیمت نہیں بتانی بلکہ اس آنے والے گاہک سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ ہمیں بتا یہ گائے ہم بیچیں کہ نہ بیچیں، یہ گائے ہم بیچیں کہ نہ بیچیں، رکھیں کہ نہ رکھیں، اس کی اصل کیا وجہ ہے وہ ہمیں بتا دیں، ہمیں بیچنے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ اب اگلے دن بچہ گیا تو وہی شخص پھر آ گیا، وہی گاہک پھر آ گیا۔ اس نے کہا ہاں جی آج کوئی مول، آج کتنا مول؟ اس نے کہا جی آج مول نہیں، لیکن میری ماں نے یہ بات کہی ہے کہ ان سے پوچھنا ہے کہ ہم اس کو بیچیں یا نہ بیچیں، اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ یہ تمہاری آزمائش ہو رہی تھی، میری ڈیوٹی میرا اللہ لگا دیتا ہے، میں رب کا فرشتہ ہوں اور میری ڈیوٹی اللہ لگاتا ہے کہ جاؤ تم یہ باتیں کرو، لیکن اب تم نے جو سوال پوچھا ہے اس کا جواب میں پہلے لے کے آیا ہوں، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ابھی اس گائے کو فروخت نہیں کرنا، یہ اپنے پاس رکھیں، کچھ دنوں بعد بنی اسرائیل کے لوگ تمہارے پاس آئیں گے اور اس گائے کی قیمت ہے کہ ان سے کہو کہ اس گائے کو ذبح کرو، اس کی کھال اتارو اور اس کی کھال کو جتنا اس کا وجود تھا اتنا سونے سے بھرو۔ کس سے بھرو؟ سونے سے اس کی پوری کھال کو بھر کے، یہ ہے اس گائے کی قیمت۔ وہ سونا اتنا دو گے تو یہ گائے ان کو دینی ہے، یہ گائے عام گائے نہیں، یہ گائے خاص ہے، اس کی یہ قیمت رکھنی ہے، یہ قیمت کے بغیر ہاں ہی نہیں کرنی۔ اب دوسری طرف وہ لوگ اب سوالوں پہ شروع ہو گئے، یہ سوال یہ سوال یہ سوال یہ سوال، جیسے جیسے وہ سوال کرتے گئے، وہ ایک بوتل کی مثال جیسے آپ کو بتایا، وہ ساتھ ساتھ وہ پھنستے گئے، جتنے سوال انہوں نے کیے، جتنے جواب ملے، اب وہ ساری صفتیں اسی گائے کے اندر پائی جا رہی تھی۔ اب وہ مجبور تھے یہ گائے لینے کے لیے۔ تو یہ واقعہ اس آیت کے اندر موجود ہے، اگلے سوالوں کی تفسیر انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور اس وقت کو یاد کرو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یعنی جب کیس لے کر آئے انہوں نے اوپر عرض کی، جواب آ گیا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جو جواب دیا، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، پہلا جواب جو دیا وہ اس آیت کے اندر موجود ہے، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، ان اللہ، بے شک اللہ، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، یعنی اس کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ان تذبحوا، یہ کہ ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے کو، اور اس کا گوشت مارو، یہ فیصلہ ہو جائے گا۔ جب یہ کہا تو انہوں نے جواباً کیا کہا، قالو، وہ بولے، اتتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں، بھلا اس طرح بھی فیصلے ہوتے ہیں، بھلا اس طرح بھی کوئی قاتل تلاش ہوتے ہیں، اس طرح بھی کوئی شخص مرا ہوا دوبارہ بولتا ہے، اس طرح یہ خلاف عقل بات نہیں آپ کر رہے۔ اتتخذنا ہزوا،
آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ یہ ہم تو آئے تھے فیصلہ کروانے کے لیے، آپ کیسا جواب دے رہے ہیں، آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسا فیصلہ ہوا؟ آپ ہمارے ساتھ مذاق نہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بولے قال اعوذ باللہ، میں تو اللہ کی پناہ لیتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ مذاق کرنا جاہلوں کا کام ہے، میں جہالت سے اللہ کی پناہ لیتا ہوں، یعنی یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں تمہارے ساتھ کو مذاق کروں، جو اللہ کا حکم ملا ہے وہی تمہیں بتایا ہے، اب تم نے اگر اس کیس کا فیصلہ لینا ہے تو اس کا حل یہ ہے جو میرے اللہ نے حکم دے دیا، اسی میں تمہارا فیصلہ ہے، یہی کرو، اور میں کوئی مذاق نہیں کر رہا۔ تو اس طرح جب پہلا حکم ان کو جواب دیا گیا وہ اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اب وہ قوم دوبارہ بولی، انہوں نے کون کون سے سوال کیے، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین، وصلی اللہ علیہ وسلم۔